بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 17 جون اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پاکستان تحریک انصاف، ان کے کارکنان، ان کے رہنما، ان کے پارلیمنٹیرینز خوش نظر آ رہے ہیں، مطمئن نظر آ رہے ہیں اور کافی جارحانہ انداز میں کھیلنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کو بہت عرصے بعد خوش دیکھا گیا اور مطمئن دیکھا گیا اور انہیں یقین ہے کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے. کن بنیادوں پہ وہ یہ باتیں کر رہی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں حکمراں اتحاد میں کیا چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی. پچھلے دنوں خبر آئی کہ خیبر پختونخوا میں 30-35 لوگوں کا ایک بہت بڑا گروپ بن گیا ہے. لیکن اب علی امین گنڈاپور صاحب کل خود آئے اور انہوں نے آ کے گفتگو کی. ایک تو انہوں نے 9 مئی کے مقدمات بنانے والوں کا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے اور جب ظاہر ہے وہ سیکورٹی سے کے معاملات اور آفیشیل میٹنگ تھی اور اس میں میں نے بتایا کہ جی میرے پاس ایسا کون سا جہاز تھا، F-16 سے بھی تیز ترین کوئی جہاز تھا کہ میں 2 گھنٹے کے اندر 9 جگہ پہ بیک وقت موجود تھا اور میرے خلاف 9 مقدمات درج کیے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے بنائے گئے کہ ہر وقوعے پہ مجھے ظاہر کیا گیا کہ جی میں وہاں پہ موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی گفتگو میں نے سنائی کہ فیلڈ مارشل بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے، جبکہ وہ اکثر میٹنگز میں سنجیدہ رہتے تھے. تو کل ان کو بھی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے. تو کل وہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے. راجہ ظہور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ تھے. تو ان کی موجودگی میں انہوں نے ساری بات کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ جو کہا گیا کہ میں کوئی فارورڈ بلاک بنا رہا ہوں یا 30-35 لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MPs، تو انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے جھنڈے تلے متحد اور متفق نظر آتی ہے. سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہوتے تھے تو عمران خان کی رہائی کے لیے ذرا جارحانہ انداز میں ایکٹیویٹی کرتے رہتے تھے، لیکن سہیل افریدی صاحب جب سے آئے ہیں تو اس وقت سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. اس لیے انہوں نے کمپیریزن کیا اپنا. لیکن انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی MPA جو ہے وہ سہیل افریدی کے خلاف ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. ایسا کچھ نہیں ہے اور صرف معاملہ ہے بجٹ کی اپروول کا، اور وہ بجٹ کی اپروول پہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات پہلے کی جائے اور ان سے اپروول لی جائے اور یہ ساری ڈسکشن کی جائے. تو بہرحال انہوں نے اس امکان کو رد کر دیا کیونکہ گنڈاپور پہ کافی ڈورے ڈالے جا رہے تھے. لیکن کل انہوں نے بھی بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو MPs ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور یہ تاثر بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ PTI کے اندر کوئی دھڑے بندی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اتنی آسان ہو نہیں سکتی، اور اگر سہیل افریدی صاحب کو ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آلریڈی 3-4 نام اور بھی دیے ہوئے ہیں اور پیورٹی کے مطابق دیے ہوئے ہیں کہ اگر سہیل افریدی کو ہٹایا گیا تو فلاں شخص وزیر اعلیٰ ہوں گے. لیکن اب ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ دوسری جانب جو ہوائیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، جاتی امرہ میں، رائے ونڈ میں، وہاں سے جو پیغامات اور جو آ رہی ہیں ویوز اور وائبس جو آ رہی ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں. اس کی ریزن ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان تعلقات کشیدہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تعلقات کشیدہ نظر آ رہے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے جو 4 ارکان آزاد جیتے تھے وہ مسلم لیگ نواز کو نہیں دیے گئے بلکہ وہ علیم خان صاحب کے حوالے کر دیے گئے. اور اب علیم خان صاحب کے ساتھ ان کو 4 ارکان کو جوڑ دیا گیا ہے اور اب وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا وہاں پہ پھر بھاری، اور اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی وہ اس کے اکارڈنگلی چلے گی. نون لیگ اگر مطمئن ہوئی تو نون لیگ کو، اگر پیپلز پارٹی والے تابع دار رہے تو پیپلز پارٹی کو مل جائے گا. کسی ایک پارٹی کو جو ہے وہ اکثریت سمپل میجورٹی نہیں دی گئی. اور کل پیپلز پارٹی نے اس پہ گلے شکوے بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ 2 نمبری کی جا رہی ہے اور ہمارے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ فارم 47 کا مینڈیٹ تھا. تو اس لیے بلاول بھٹو کل گئے ہیں ہنگامی بنیادوں پہ شہباز شریف صاحب سے ملے اور ان کے ساتھ نوید قمر تھے، شیری رحمان صاحبہ تھیں اور ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ گلگت بلتستان میں ہمارا حق ہے حکومت سازی کا، وہاں پہ ہماری اس حق کو ختم نہ کیا جائے.
تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ ہے تو فارم 47 جعلی سرکار ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تنقید کی، اور شادیہ مری صاحبہ نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ورنہ پھر ہم آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری جانب کل مسلم لیگ نواز کے اندر سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ فیصل واڈا بھی مسلم لیگ نواز پہ حملہ آور ہے، پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نواز پہ حملہ آور ہے، اور مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو کل رانا افضل کے صاحبزادے جو ہیں وہ آئے ہیں میدان میں، کابینہ کے شہباز کابینہ میں شامل ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے اہم رکن فیصل آباد سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو زیادہ ہی مسئلہ ہے تو پھر وہ بھی مستعفی ہو جائیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے مینڈیٹ کو جعلی سمجھتی ہے تو صدر مملکت سمیت دیگر آئینی عہدوں سے وہ مستعفی ہو جائے، اور کیونکہ یہ عہدے انہیں اسی مینڈیٹ پر ملے ہیں۔ یہ ان کی بات تو درست ہے، کیونکہ سارے فارم 47 والے ہیں، اور فارم 47 والے ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز نے ووٹ دیے ہیں زرداری صاحب کو ایوان صدر میں پہنچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے 2 گورنر ہیں، گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ تو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، شاہ صاحب جو ہیں، اور پھر چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ سارا کچھ چھوڑ دیں، زرداری صاحب بھی خدا حافظ کے سسٹم کو، پیپلز پارٹی بھی نکلے، تو یہ ہمیں نہ سنائیں کم از کم کہ جناب ہمارا مینڈیٹ چوری کا ہے اور ان کا اصلی ہے۔ اسی طریقے سے رانا تنویر صاحب بھی اور خواجہ آصف صاحب بھی میدان میں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی میدان میں موجود ہیں، اور وہ نگیٹ کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب کو۔ تو یہ آپس میں ہی ان کی ٹسل جو ہے وہ چل پڑی ہے۔ تو دوسری جانب نواز شریف صاحب کے بارے میں باقاعدہ طور پہ گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور ان کو بھی دبایا جا رہا ہے کہ جناب آپ زیادہ انقلابی مت بنیں، آپ تو ہر دفعہ فوج کے قدموں میں بیٹھ کر جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو جواب دے دیا اور انہیں چپ کروا دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ضمیر جو ہے اس وقت کہاں تھا جب 8 فروری کا الیکشن چوری ہو رہا تھا، آپ سب سے پہلے تو وہ الیکشن کا جو ہے اس کا حساب برابر کریں اور اپنے سیٹ واپس کریں ریحانہ ممتاز ڈار صاحبہ کو۔ تو یہ اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی، اور ٹاک شوز میں بھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف ایگریسو ہے، جبکہ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کل ہمیں پہلی دفعہ مطمئن خوش نظر آئیں، اور انہوں نے واضح طور پر 2-3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ کل اڈیالہ جیل کے باہر جو ہم نے ٹارگٹ فکس کیا ہوا تھا تو وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے، اور بہت اچھی تعداد کارکنان کی کل آئی ہے۔ خوف کے بت جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور پنجاب سے کارکنان آئے اور باقی بھی جگہوں سے آئے، اور کل آ کے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کس حد تک آئے، رہنما کس حد تک آئے، اور اگلی منگل کو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور اب خوف کے بت توڑے جا رہے ہیں، تمام رکاوٹیں توڑ کر کارکن جو ہیں اور رہنما پہنچے ہیں اڈیالہ جیل۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جعلی نظام حکومت جو ہے، جو الیکشن چوری کا نظام ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور اس کے ختم ہونے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے جی 21 گواہان کی لسٹ پیش کی ہے، اور کل وہ لسٹ باقاعدہ طور پہ آج وہ سبمٹ کر دی گئی ہے، اور 21 عدالتی گواہان کو طلب کرنے کی درخواست اور وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہو گئے۔ فیصل ملک صاحب نے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 21 گواہان جو ہیں، اور ان میں کون کون ہیں؟ ان میں مشہور و معروف اینکر پرسنز ہیں، ان میں وزراء ہیں، اور وزراء میں محسن نقوی صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، عظمی بخاری ہیں، ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی آئیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس میں اور گواہان میں جو بیورو چیفز ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے، ان کو بلایا گیا ہے، اور اخبارات کے نیوز ایڈیٹرز کو بلایا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئیں اور آ کے گواہی دیں۔ اور فیصل ملک صاحب نے کہا کہ ان کو گواہی کے لیے بلانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے، اور وہ آ کے بتائیں گے کہ علیمہ خان پہ جو الزام لگا وہ کس حد تک درست ہے، اور اس لیے ان کا آنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے، کیونکہ وکیل صفائی نے دلائل مکمل کر لی ہیں، اور پروسیکیوشن سرکاری وکیل نے دلائل جو ہیں وہ 24 جون کو ان سے جواب طلب کیا ہے کہ وہ 24 جون کو آئیں اور اپنے دلائل مکمل کریں کہ ان گواہان کو بلایا جائے
یا نہیں. تو دیکھنا ہے کہ اب ہمارے دوست جو ہیں اینکر پرسنز، نیوز ایڈیٹرز اور بیورو چیفز جو ہیں وہ آ کے کیا گواہی دیتے ہیں. یہ 26 نومبر کا کیس ہے علیمہ خان صاحبہ کے خلاف، اور کہ جناب انہوں نے دنگا فساد کرایا ہے اور ایسی گفتگو کی جو قابل اعتراض تھی. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو اپنے بھائی کی باتیں کی تھیں، اور یہ باتیں اگر عوام تک پہنچائی ہیں تو وہ تو میڈیا نے پہنچائی ہے، تو آپ نے میڈیا کو تو بلایا نہیں، تو لہٰذا ان کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے. تو یہ سلسلہ ہے جی. اس کے بعد آگے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی آفر کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، بذریعہ فیصل واڑا. اور کل فیصل واڑا اور شفیع جان جو ہیں وہ ایک ہی پروگرام میں اکٹھے تھے، اور فیصل واڑا نے کہا کہ جناب اگر یہ خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور کر دیتے ہیں، اور تو جیسے یہ بجٹ منظور کریں گے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے گی. تو شفیع جان نے یہ پیشکش جو ہے وہ منظور نہیں کی، اور انہوں نے اس بات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا کہ پہلے جو ہے وہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، پہلے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد پھر بجٹ کی منظوری کا عمل ہوگا. کیونکہ اب ایک اور آئینی اور قانونی راستہ نکالا گیا ہے کہ سال کے بجٹ کے بجائے ایک عبوری بجٹ 3 ماہ کا منظور کیا جائے، اور صرف 3 ماہ کا، اور جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ بجٹ منظور نہ کیا جائے. کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اور مزمل اسلم جو کہ مشیر خزانہ ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سرپلس بجٹ پیش کریں، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے پاس جو پیسے بچے ہوئے ہیں جو استعمال نہیں ہوئے، وہ پیسے جو ہیں واپس وفاق کو دے دیں، اور وفاق اس کو استعمال کرے گا. کیونکہ یہ پہلی غلطی ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے کہ جو وفاق جو ہے پہلا وفاق ہے جو صوبوں سے پیسے لے کے اپنے اخراجات پورے کر رہا ہے. ایک اور خبر، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے وکالت نامے سائن ہونے تھے اور وہ سائن نہیں ہو رہے، دستخط نہیں کروائے جا رہے. خالد یوسف چودھری صاحب جاتے ہیں ہر دوسرے دن اڈیالہ جیل، اور ان کو بتاتے ہیں، باہر انتظار کرتے ہیں، پورا دن کھڑا رہتے ہیں وہ ان کے دیگر ساتھی، لیکن اڈیالہ جیل کے حکام وکالت ناموں پہ دستخط نہیں کروا کے دیتے. کیونکہ عمران خان صاحب کی بہت ساری درخواستیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، وہ اپیلیں فائل نہیں ہو رہی، مقدمات فائل نہیں ہو رہے. تو اس لیے کل پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ توہین عدالت کی جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب کے سامنے توہین عدالت کی درخواست لگ گئی ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے یہ دائر کی گئی ہے کہ وکالت ناموں پہ دستخط جو ہیں وہ نہیں فائل کروائے جا رہے، لہٰذا ہم جاتے ہیں وکلا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر بھی کیا تھا، نہیں ہو رہے. تو 190 ملین پاؤنڈ المعروف اور القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اس کے لیے یہ سارے کے سارے وکالت نامے چاہیے، لیکن نہیں ہو رہے. تو آج جو ہے وہ یہ اس کی سماعت ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کو دلائل کے لیے جو ہے وہ بھی طلب کر رکھا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کس طریقے سے آرڈر کرتی ہے، کیونکہ وہی آرڈر کرے گی جو ان کو اوپر سے حکم حاکم ہوگا، اس کے بغیر تو وہ کر نہیں سکتے. تو فی الوقت اتنا ہی جی. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.